جی تو آپ بتائیے گا، آج آپ پہنچے ایک بار پھر سے، کیا ہوا آج؟ کیا بات ہوئی آپ کی؟ چیف صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں، میں چیف صاحب کے تو کل انہوں نے ایک وہ جو جج ہے منہا صاحب ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا تھا، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ججز کے ساتھ مجھے اصل میں اب بہت ترس آ رہا ہے۔ آپ روز کی ذلالت، ایک پولیس والا بھی ان کے ذلیل کر رہا ہے، چیف جسٹس کے 3 رکنی بینچ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، ہم جیل کے باہر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اصل میں ہمارے سے بھی غلطی ہو رہی ہے۔ ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ یہ ججز کے اوپر کتنا پریشر ہوگا۔ ہمارے سب سے غلطی ہوئی ہے، ہم ججز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمیں کیا پتہ ان کو کیا تھریٹس ہیں، ان کو کیا مجبوریاں ہیں، بلیک میل، کیا کیا کچھ ہو رہا ہوگا۔ کوئی نارمل انسان اپنی اتنی تذلیل نہیں کراتا، ایک اپنے ادارے کی نہیں کرواتا، اپنی ایک کرسی کی نہیں کرواتا، کیونکہ جو ایک جج ہوتا ہے وہ یہ کرسی لیتا ہے، باقی یہ کرسی کوئی اسٹیٹس سمبل نہیں ہے، یہ انصاف دینے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک وہ والی جگہ ہے جب یہ آ کے قاضی بیٹھتا ہے اس کرسی پہ تو اللہ کو کہتا ہے یا اللہ مجھے انصاف دینے کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ میں انسانوں کو انصاف دے سکوں، کیونکہ اللہ کا اس کے اوپر پکڑ بڑی سخت ہوئے گی اگر اس نے انصاف ایمانداری سے نہ دیا۔ اب ایک ایمانداری سے جب انصاف نہیں دے سک رہا تو ہم سب کی ذمہ داری بنتی کہ روز جیل والے بھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں۔ وہ جو کرنل بیٹھا ہے اس کا نام پولیس والے لے دیتے ہیں، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو لیکن ہم غلط کر رہے تھے کہ ہم اڈیالہ کے باہر بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو ججز کے ساتھ دینے کے لیے عدالتوں میں بیٹھنا چاہیے، ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ جب ہماری جو کیا کہتے ہیں کلیکٹیو پاکستانیوں کی جو طاقت ہے، ایک کلیکٹیو طاقت ہے، ہم آپ کے سپورٹ کریں گے تاکہ آپ ہمیں انصاف دے سکیں، تاکہ ہماری عدالتوں کے ساتھ جو ایک سسٹمیٹکلی بڑا پلان طریقے سے ان کو کلیپس کیا جا رہا ہے، ہمیں ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو یہ کھڑے ہوں گے۔ جو عمران خان کہتے ہیں رول آف لا، آج ہمارے سامنے سٹیپ بائی سٹیپ کوئی سازش کے تحت ہمارے ججز کو بالکل دبوچا جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ نا ونسٹن چرچل کا سب سے مشہور کال ہے اس کا، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بڑی فکر ہے کہ ہم یہ جنگ جیتیں گے کہ نہیں، دوسری جنگ عظیم، تو اس نے کیا کہا تھا؟ پہلے یہ بتائیں ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، ہم یہ جنگ نہیں ہاریں گے۔ عدالتوں کی بات کی تھی، تو جب تک ہماری عدالتیں اگر انصاف دیں گی تو ہمیں پھر کسی ہندوستان کی بھی فکر نہیں ہے۔ لیکن آج ہمیں اپنے ججز کو سپورٹ کرنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہمیں کیا پتہ، اگر یہ ہمیں بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے تو ہم ان کو اور پروٹیکٹ کریں گے، لیکن ہم ان کے لیے کیمپین چلائیں گے ان کی حفاظت کے لیے۔ اچھا میم، ایک تو یہ بتا دیں، آپ کے پاس ایک صوبے میں حکومت ہے، ہر اسمبلی میں آپ کا اپوزیشن لیڈر ہے اور حکومتی جو جماعت ہے اس سے زیادہ آپ کے ممبران ہیں، اس کے علاوہ ایک بھوکلا کی بہت بڑی فوج ہے، وہ یہاں پہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہمیں فوج ہم یہاں کوئی جنگ تو نہیں لڑنے جا رہے ہیں، ہم تو عدالت میں آئے ہیں۔ آپ ایسے بات کرتے ہیں کہ پیچھے پتہ نہیں ہمیں یہاں جنگ لڑنی ہے کورٹ میں، جنگ تو نہیں لڑ رہے۔ آپ کس لیے فوج چاہیے؟ آپ یہ کیا سسٹم ہے؟ ہم اگر اکیلے بھی آئیں نا ایک عدالت میں، ایک اکیلا انسان باہر سے اٹھ کے آئے عدالت کے اندر، وہ انصاف مانگنے آتا ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی پیچھے 200 بندہ کھڑا ہو، کیوں؟ جج کے صاحب کے سامنے جائیں گے، انصاف مانگیں گے، اور یہ ان کی یہی عدالتوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر نہیں مل رہا تو یہی میں نے کہا کہ اگر ججز کی کوئی مجبوری ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے کیمپین کریں گے انشاءاللہ۔ آج امین منہاج صاحب کی عدالت میں آپ کا کیس تھا، تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا آپ کی گفتگو ہوئی ان سے، ابھی کیا آرڈر ہم وغیرہ نے ہے؟ جج صاحب کو کہا کہ دیکھیں جج صاحب ان لوگوں کو سزا دیں جو آپ کی توہین کر رہے ہیں ججز کی روز۔ یہ ہمیں اپنے انصاف کی فکر ہے کہ اگر ججز ان کو سزا نہیں دیں گے تو یہ تو روز توہین کریں گے ججز کی، روز۔ آپ وہاں جیل کے باہر جا کے بیٹھ کے دیکھیں تو وہ ہنستے ہیں، آگے سے پولیس والے بھی ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کرنل صاحب کو پوچھو، وہ اصل میں باس کرنل ہے، ججز کو سمجھتے کچھ نہیں، 3 رکنی بینچ کو انہوں نے کاغذ کا ٹکڑا سمجھ دیا، سڑکوں کے اوپر ٹرک کھڑے کر دیتے ہیں۔
تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ کسی کو ڈر ہی نہیں ہے جج کا. عام جو اصلی انصاف کے حالات ہوئے اس کے اندر پولیس والے کانپیں گے اگر انہوں نے جج کی عدالت کے آرڈر کی اگر توہین کی. ان کو پتہ ہے کہ ان کو 6 مہینے سزا مل سکتی ہے ہمارے قانون کے مطابق. تو جج صاحب سے میں نے تو یہی ریکویسٹ کیا کہ آپ کی روز یہ آپ کو ڈس اوبے کر رہے ہیں, آپ کی ضلالت ہے ہمارے کورٹس کی, آپ ان کو 6 مہینے کی سزا دیں ساروں کو جو یہ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں آرڈرز کی. انہوں نے کیا کہا پھر جج صاحب؟ جج صاحب نے کہا وہ 12 بجے کیس کی کوئی پتہ نہیں رپورٹ منگوا رہے ہیں, رپورٹ منگوائیں گے, اس کے بعد 12 بجے ہم سارے واپس ادھر تشریف لے آئیں گے. رپورٹ تو وہ طلب کرا لیں گے, اگر بالفرض یہاں سے کیس کو غیر معینہ مدت تک کے لیے یا دوبارہ سے ملتوی آگے کر دیا جاتا ہے سماعت کو, آج دوبارہ سے ملاقات کا دن بھی ہے تو آپ پھر بھی جائیں گے اڈیالہ میں ملاقات کے لیے؟ دیکھیں آج دیکھیں پارٹی کے لوگوں کی ملاقات کا دن ہے, اور آپ پاکستان میں بڑی سیریس ایمرجنسی ہوئی ہوئی ہے ابھی انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں. مطلب انڈیا نے آپ کو اٹیک ان کے جموں اور کشمیر ہوا ہے, یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اٹیک ہوا ہے, انڈیا میں نہیں ہوا, یہ وہاں پہ ہوا ہے. تو اگر مقبوضہ کشمیر میں اٹیک ہوتا ہے سیدھا پاکستان کے اوپر کیسے بلیم آ گیا؟ اور آگے سے یہاں سے جواب کس قسم کے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو شرم آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل نیوز کیا بن رہی ہے, ہماری طرف سے کوئی جواب ہی نہیں جا رہا. آپ ذرا انٹرنیشنل نیوز تو دیکھیں, پاکستان کو آپ نے خود ہی مجرم قرار دے دیا ہے جس طرح آپ کا رویہ اس بات کے اوپر. اس لیے ابھی کسی صحافی نے پوچھا کہ عمر ایوب صاحب آپ سپورٹ کریں گے پرائم منسٹر, یہ جو پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف ہے, یاد رکھیں جب میرا ووٹ بھی نہ یہاں ہو مجھے کس کی فکر ہے یہاں پہ, میں پہلا جہاز پکڑوں گا اور اپنی جہاں میری جائیدادیں ادھر چلا جاؤں گا, میرے تو گھر بار سارا کچھ باہر ہے, تو ان کا پاکستان سے کیا لینا دینا, ان کو کیا فکر ہے؟ اگر ان کو فکر ہوتی یقین کریں صبح فون کرتے اپوزیشن لیڈرز کو, سینٹ کے اپوزیشن لیڈر کو, عمر ایوب صاحب کو, شبلی صاحب کو, ساروں کو بلاتے اور کہتے آپ فوراً جائیں اڈیالہ جیل اور وہاں جا کے کنسلٹ کریں تاکہ ہم نیشنل کنسنسس بلڈ کر سکیں کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہوئے گی. وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ہی نہ ملو. یہ آپ کا خیال ہے ان کو یہ انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں مشکل میں, ان کے تو اپنے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں. یہ جو پاکستان کی جو حکومت ہے اس وقت, مجھے تو ان پہ شک ہو رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا ہمیں اس دلدل میں جان کے پھنسایا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد ہمیں پھنسا کے یہ جہاز پکڑ کے ملک چھوڑ کے چلے جائیں. تو کیا شہباز شریف صاحب اتنے بااختیار ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو فون کریں اور کہیں اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات کر لیں؟ تو پھر گھر جائیں, جہاز پکڑیں اور ابھی چلے جائیں. پاکستان کا مذاق تو نہ بنائے نا. پاکستان جس مشکل میں اس وقت ہمارے بارڈرز کی حفاظت کون کرے گا؟ شہباز شریف نے کرنی ہے. عاصم منیر آ کے بتائے پاکستان کو, اگر وہ چلا رہا ہے تو وہ آ کے بتائے. یہ جی پتہ نہیں سیکیورٹی کا وہ میٹنگ اس وقت کرنے لگے کس کے بغیر؟ عمران خان کے بغیر. عمران خان کے بغیر سیکیورٹی میٹنگ ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی آپ میں سے سمجھتا ہے, آپ نے ان کے لائر بھی بند کر دیا, آپ نے ان کو آئسولیشن میں ڈال دیا, کیوں؟ یہ کس قسم کی اسٹریٹجی ہے کہ جو ایک سب سے بڑا لیڈر ہے پاکستان کا, جہاں پہ آپ نے اگر لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کیسے چلنا ہے؟ دنیا میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ نے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو آپ ان کے جو ان کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو آپ ساتھ بٹھاتے ہیں. تو سب سے 3.5 کروڑ ووٹ لینے والا جو شخص ہے اس کو آپ نے جیل میں آئسولیٹ کیا ہوا ہے. آپ سب سے پہلے اس سے پاس یہ سارے بھاگے جائیں. عاصم منیر بھاگا جائے کہ بتائیں اب ہم کیا کریں, کیونکہ وہ ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں, ان کو پتہ ہے. کیونکہ جب پچھلی دفعہ قصہ ہوا تھا تو عمران خان کے فیصلے تھے اور عمران خان نے صحیح فیصلے کیے تھے اور پاکستان کی وقار اور عزت رکھی تھی. اس وقت یہ سارے بھاگے جائیں یا عمران خان کے پاس اڈیالہ, یا یہاں سے ان کو رہا کروائیں جو اللیگلی وہ جیل میں ہیں, جنہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے, اور ان کو لا کر باہر باعزت بٹھا کر ان کے ہاتھ جوڑیں کہ آپ بتائیں ہم نے اپنا ملک کیسے بچانا ہے.